امریکہ کی سب سے بڑی کڈنیپنگ ہوئی تھی 1 مارچ 1932 کو، جب امریکہ کے نیشنل ہیرو چارلس لمبر کے 20 ماہ کے بچے کو اس کے گھر کے اندر سے اغوا کیا گیا تھا۔ یہ اس ٹائم کا سب سے بڑا واقعہ تھا۔ پولیس، میڈیا اور پوری گورنمنٹ بس اس کڈنیپر کی تلاش میں تھی، پر مسئلہ یہ تھا کہ پوری پولیس فورس کی انویسٹیگیشن کے باوجود پولیس کو کوئی بھی ایک ایسا ثبوت نہیں ملا جس سے اس کڈنیپر کو ڈھونڈا جا سکے۔ نہ پورے گھر میں اس کے کوئی فنگر پرنٹس اور نہ نشان ملے، اور نہ ہی پورے گھر میں اس کو کسی نے دیکھا تھا۔ اس ٹائم گھر میں 6 افراد موجود تھے اور بچے کے ساتھ ہر ٹائم ایک عورت موجود ہوتی تھی جو اس کا خیال رکھتی تھی۔ پولیس حیران تھی آخر کیسے وہ کڈنیپر اتنے لوگوں کے ہوتے ہوئے گھر کے بیچ سے اتنے آرام سے اس بچے کو لے جا سکتا ہے، اور کسی نے اس کو دیکھا تک نہیں۔ ایک بات تو پولیس کو کنفرم ہو گئی تھی کہ اس پورے معاملے میں گھر کا کوئی بندہ ضرور ملا ہوا ہے۔ مہینوں گزر گئے، پولیس نے ہر طرح سے سب سے پوچھ تاچھ کی اور ہر طرح سے اس کڈنیپر کو ڈھونڈا، پر ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ آخرکار 1.5 سال بعد پولیس نے اس کڈنیپر کو پکڑ لیا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اس کڈنیپر نے اس بچے کو 1.5 سال تک کہاں رکھا تھا، اور 1.5 سال تک پولیس اس کو کیوں نہیں پکڑ پائی؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1 مارچ 1932 سے، جب چارلس لمبر اپنی بیوی کے ساتھ اپنے روم میں تھا اور ان کا 20 ماہ کا بیٹا اوپر والے فلور میں سو رہا تھا۔ بیٹے کے ساتھ ہر ٹائم بیٹی گو نام کی ایک عورت ہوتی تھی جو اس کا خیال رکھتی تھی۔ رات کے 9 بجے چارلس لمبر کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجتا ہے اور کوئی چیخ چیخ کر اس کو بلا رہا ہوتا ہے۔ چارلس نے بھاگ کر دروازہ کھولا تو سامنے بچے کو سنبھالنے والی نینی کھڑی تھی۔ اس نے روتے ہوئے چارلس کو بتایا کہ بچہ کمرے میں نہیں ہے اور پورے گھر میں اس کو ڈھونڈا پر کہیں نہیں ملا۔ یہ سن کر چارلس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ اور اس کی وائف بھاگ کر اوپر گئے تو دیکھا واقعی بچہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ آخر کیسے اتنے لوگوں کے ہوتے ہوئے بچہ غائب ہو سکتا ہے۔ اتنے میں اس کی بیوی کو کھڑکی کے پاس سے ایک خط ملا جس میں لکھا ہوا تھا، چارلس تمہارا بیٹا میرے پاس ہے، اگر اپنے بچے کو صحیح سلامت چاہتے ہو تو مجھے $50,000 دو اور اپنا بیٹا مجھ سے لے جاؤ۔ یہ پڑھ کر چارلس نے فوراً ہی پولیس کو انفارم کیا، کیونکہ چارلس ایک بہت طاقتور اور نام والا انسان تھا۔ تو 10 منٹ کے اندر اندر ہزاروں کی تعداد میں پولیس آفیسرز چارلس کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں پولیس نے سب سے پہلے تو یہی کوشش کی کہ کسی طرح اس کڈنیپر کے فنگر پرنٹس یا کوئی ایسا ثبوت مل جائے جس سے اس کڈنیپر کو پکڑنے میں آسانی ہو جائے، پر پولیس کو وہاں کچھ نہیں ملا۔ لیکن کڈنیپر سے صرف ایک سیڑھی رہ گئی تھی جس سے چڑھ کر وہ چارلس کے بیٹے کے روم تک پہنچ گیا تھا، پر اس سیڑھی پر بھی کوئی فنگر پرنٹس کے نشان نہیں ملے، کیونکہ اس کڈنیپر نے گلوز پہنے ہوئے تھے۔ پولیس نے نزدیک کے جتنے بھی روڈز اور ہائی ویز تھے سب پہ ناکہ بندی کروا دی اور آنے جانے والی ساری گاڑیوں کو چیک کیا، کیونکہ پولیس کو یہی لگ رہا تھا کہ کڈنیپر اتنے کم ٹائم میں زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ اس لیے پوری رات پولیس نے نزدیک کے علاقوں میں سرچ آپریشن کیے، پر اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اگلے دن تک یہ بات پورے امریکہ میں پھیل گئی اور پورا ملک اس 20 ماہ کے بچے کے لیے پریشان تھا۔ اس ٹائم چارلس کے گھر پہ 6 افراد موجود تھے، 2 شیف جو کھانا پکاتے تھے، 2 صفائی کرنے والے، 1 مالی اور 1 نینی جو چارلس کے بیٹے کا خیال رکھتی تھی۔ پولیس نے ان سب سے بھی پوچھا، پر ان میں سے کسی نے بھی اس کڈنیپر کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، اور بچے کی نینی نے بتایا کہ وہ ہر ٹائم بچے کے ساتھ ہی ہوتی تھی، بس تھوڑی دیر کے لیے وہ باہر گئی اور جب واپس آئی تو بچہ وہاں سے غائب تھا۔ پولیس کے اتنے ڈھونڈنے اور انویسٹیگیشن کے بعد بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا اس کڈنیپر کا، یہاں تک کہ 20 دن گزر گئے پر ان کے ہاتھ ابھی تک کچھ نہیں آیا تھا، اور نہ ہی اس کڈنیپر کا دوبارہ کوئی خط آیا چارلس کے پاس کہ یہ پیسے کب، کہاں اور کیسے دینے ہیں۔ یہ بات شاید اس کڈنیپر کو بھی پتہ تھی کہ پولیس کی نظریں ہر ٹائم چارلس کے گھر پر ہیں اور ہر ٹائم وہاں ان کے بندے گھوم رہے ہوں گے، تو اس لیے کسی بھی طرح چارلس تک کوئی میسج یا خط پہنچانا ممکن نہیں تھا۔ 1.5 مہینے بعد چارلس کے ایک دوست ڈاکٹر جان جو ایک ریٹائرڈ پروفیسر تھے، اس کے گھر پہ اس کڈنیپر نے ایک خط پھینکا جس میں لکھا ہوا تھا کہ تم پولیس کو انوالو کر کے بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، ایسا کرنے سے تمہارا بیٹا تم کو نہیں مل سکتا۔ اگر تم نے پولیس کو بنا بتائے میری بات مان کر مجھے پیسے دے دیے ہوتے تو آج تمہارا بیٹا تمہارے پاس ہوتا۔ اس کے ڈیپر نے کہا جب پیسے تیار ہوں تو اس ٹائم کے مشہور اخبار سٹی سٹار کے مین پیج پہ یہ خبر چھپوا دینا تاکہ مجھے پتا چلے اور میں اگلے خط میں تمہیں بتا دوں گا کہ پیسے کب اور کہاں دینے ہیں۔ اس خط کے ساتھ کڈنیپر نے بچے کا ایک سوٹ بھی بھیجا تھا جو اس بچے
بچے نے آخری بار پہنا ہوا تھا۔ چارلز نے فوراً ہی پیسوں کا انتظام کیا اور اخبار میں خبر چھپوا دی کہ پیسے تیار ہیں۔ اس کے 2 دن بعد پروفیسر کے پاس اس کڈنیپر کا ایک خط آیا کہ ان پیسوں کو ایک بیگ میں ڈال کر 12 کلومیٹر دور ایک قبرستان ہے، اس کے مین گیٹ پر رکھ کر تم چلے جانا اور اکیلے آنا، کسی کو اپنے ساتھ نہیں لانا۔ چارلز نے یہی کیا، ان پیسوں کو ایک بیگ میں ڈالا اور پروفیسر کو اس قبرستان کے پاس چھوڑ دیا، اور ان سارے نوٹوں کے سیریل نمبر اس نے اپنے پاس لکھ لیے تھے تاکہ جب بھی وہ نوٹ کہیں استعمال ہو تو ان کو پتہ چلے اور اس کڈنیپر کو پکڑا جا سکے۔ پروفیسر پیسوں کا بیگ لے کر قبرستان کی طرف چلا گیا اور چارلز گاڑی میں بیٹھ کر اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ پروفیسر ایک ذہین اور بہادر انسان تھا، اس نے بیگ قبرستان کے گیٹ پر رکھا پر خود واپس نہیں گیا، وہیں کھڑا ہو کر اس کڈنیپر کا انتظار کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ایک بندہ آیا جس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی پروفیسر کو دیکھا تو اس نے پروفیسر سے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو پیسے رکھ کر جانے کو کہا تھا۔ پروفیسر نے اس سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، یہ پیسے تمہارے ہیں، تم بس یہ بتاؤ کہ چارلز کا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ بچہ ایک نیلی کشتی کے اندر ہے جو اس ٹائم ایک سمندر کے کنارے پر کھڑی ہوئی ہے۔ اس نے پروفیسر کو اس کشتی کی نشانیاں، ایڈریس اور رنگ سب کچھ بتا دیا۔ پروفیسر نے پیسے اس کے حوالے کیے اور بھاگتے ہوئے چارلز کے پاس گیا اور اس کو یہ ساری باتیں بتائیں۔ چارلز اور پروفیسر دونوں نکل گئے سمندر کی طرف۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ دونوں پہنچ گئے وہاں پہ۔ انہوں نے بہت ڈھونڈا پر ان کو بلو کلر کی اور جو نشانیاں اس کڈنیپر نے بتائی تھی ایسی کوئی بھی کشتی نہیں ملی۔ چارلز نے پولیس کو بلایا اور پولیس نے وہاں جتنی بھی کشتیاں تھیں ان سب کی تلاشی لی پر وہاں ان کو کوئی بھی بچہ نہیں ملا۔ چارلز سمیت سب پولیس والے حیران تھے کہ آخر وہ کڈنیپر جھوٹ کیوں بول رہا ہے، اب تو اس کے منہ مانگے پیسے بھی مل گئے ہیں، اب آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ چارلز نے ایک بار پھر اخبار میں خبر چھپوائی کہ بچہ وہاں نہیں ملا جہاں پہ اس کڈنیپر نے بتایا تھا، تاکہ کڈنیپر وہ خبر پڑھے اور ایک خط میں لکھ کر ان کو ایک صحیح لوکیشن بتائے جہاں بچہ موجود ہے، پر کڈنیپر نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اب چارلز اور اس کی فیملی بے حد پریشان تھی اور بس انتظار میں تھی کہ اس کڈنیپر کا کوئی خط آئے اور ان کو ان کا بچہ واپس مل جائے۔ تبھی چارلز کی بیوی نے نوٹ کیا کہ جب سے انہوں نے کڈنیپر کو پیسے دیے ہیں اس دن سے ان کے گھر پہ کام کرنے والی ایک عورت کام پہ نہیں آ رہی۔ اس عورت نے کبھی زندگی میں بنا بتائے چھٹی نہیں کی تھی اور اس کا ایک دم سے بنا بتائے غائب ہو جانا سب کو عجیب لگ رہا تھا۔ چارلز نے یہ بات پولیس کو بتائی اور پولیس نے اس عورت کو ڈھونڈنا شروع کیا، اور جب پولیس اس عورت کے گھر پر پہنچی تو اس کے گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ اب پولیس کا پورا فوکس اس عورت کو ڈھونڈنے میں لگ گیا کیونکہ پولیس کو شک تھا کہ اس عورت کا اس کڈنیپر کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے۔ پولیس اس عورت کو ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ پولیس کو ایک خبر ملتی ہے کہ ایک ٹرک ڈرائیور کو روڈ کے قریب ایک بچے کی لاش ملی ہے۔ پولیس جب وہاں پہنچی اور انہوں نے جب چیک کیا تو اس بچے کی عمر تقریباً 20 ماہ ہی تھی۔ لاش کا چہرہ صحیح سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ کئی دن پرانی اور گلی ہوئی لاش تھی۔ تو پولیس چارلز کو بھی اس بارے میں بتاتی ہے اور بچے کی لاش کو میڈیکل کے لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ پتہ کیا جا سکے اس بچے کا۔ جب چارلز آیا اور بچے کی میڈیکل رپورٹ آئی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ چارلز لمبرگ کا بیٹا ہے۔ چارلز اپنے بچے کی لاش کو اس حال میں دیکھ کر پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ اس کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پیسے ملنے کے باوجود اس کڈنیپر نے اس کے بیٹے کو کیوں مارا۔ چارلز لمبرگ نے پولیس سے کہا چاہے جتنے بھی پیسے لگ جائیں اور جو بھی ہو جائے مجھے میرے بیٹے کا قاتل چاہیے۔ پولیس کے پاس اس کڈنیپر کا کوئی بھی ثبوت نہیں تھا، پر جس عورت نے چارلز کے گھر سے کام چھوڑ دیا تھا پولیس نے اس کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ ایک ہفتے بعد اس عورت کو اس کی بیٹی کے گھر سے پکڑ لیا اور پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ اس عورت نے بتایا کہ اس کی بیٹی کی طبیعت صحیح نہیں تھی اس لیے وہ کام پہ نہیں آ رہی تھی، کچھ دنوں بعد آ جائے گی۔ پولیس نے 4 گھنٹے تک اس عورت کو پولیس اسٹیشن میں بٹھائے رکھا اور طرح طرح کے سوال کیے۔ اس نے پولیس کے سارے سوالوں کے جواب تو دیے پر پولیس کو اس کے جواب سمجھ نہیں آئے۔ کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے پولیس نے اس کو چھوڑ دیا اور ایک ہفتے بعد پھر سے پولیس اسٹیشن آنے کو کہا۔ جب ایک ہفتہ گزر گیا تو وہ عورت پولیس اسٹیشن نہیں آئی تو پولیس اس کے گھر پر چلی گئی اور دروازہ کھٹکھٹایا تو کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا۔ بہت دیر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بھی جب کسی نے دروازہ نہیں کھولا تو پولیس نے دروازہ توڑ دیا اور اندر چلے گئے۔ جیسے ہی پولیس آفیسر اس کے گھر کے اندر گئے تو وہ حیران رہ گئے کیونکہ اس عورت نے خودکشی کر لی تھی۔ اب پولیس کو کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا تھا اس کڈنیپر کو
کو پکڑنے کا۔ اب اس کڈنیپر کو تب ہی پکڑا جا سکتا تھا جب وہ ان پیسوں کو استعمال کرتا۔ پولیس نے ان پیسوں کے سیریل نمبر ایک پیپر پر پرنٹ کر کے ہر بینک اور ہر دکاندار کو دیے تاکہ اگر وہ ان سیریل نمبر والے نوٹس کو لاتا ہے تو وہ پولیس کو اطلاع کریں۔ 1 سال گزر گیا پر یہ نوٹ کہیں بھی استعمال نہیں ہوئے تھے اور سب نے اس کڈنیپر کو پکڑنے کی امید چھوڑ دی تھی۔ آخرکار 1.5 سال بعد پولیس کو ایک پیٹرول پمپ سے خبر ملتی ہے کہ ان کے پاس ایک نوٹ آیا ہے جو ان سیریل نمبر سے میچ کرتا ہے۔ پولیس فوراً اس کے پاس پہنچ گئی اور جب چیک کیا تو واقعی یہ انہی نوٹوں میں سے ایک نوٹ تھا۔ پولیس نے اس پیٹرول پمپ والے سے پوچھا کہ تم جانتے ہو اس شخص کو؟ تو اس نے کہا کہ میں جانتا تو نہیں اس شخص کو، پر میں نے اس کی گاڑی کا نمبر نوٹ کیا تھا کیونکہ مجھے وہ شخص تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا اور بہت جلدی میں تھا۔ پولیس نے جب گاڑی کا نمبر چیک کیا اور اس کا ڈیٹا نکالا تو وہ گاڑی برونو رچرڈ نامی شخص جو ایک کارپینٹر تھا اس کے نام پہ تھی۔ پولیس نے اس کو ڈھونڈنا شروع کیا اور اسی دن اس کو اس کے گھر سے اریسٹ کر لیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ نوٹ تمہارے پاس کیسے آئے تو اس نے کہا کہ یہ پیسے میرے نہیں بلکہ میرے دوست کے ہیں جو اس وقت امریکہ سے باہر ہے، مگر پولیس کو اس کی باتوں پہ یقین نہیں آیا۔ پولیس نے اس کے گھر کی تلاشی لینا شروع کی تو پولیس کو اس کے گھر سے وہی پیسوں بھرا ہوا بریف کیس ملا اور وہی لکڑی ملی جس سے وہ سیڑھی بنائی گئی تھی جس سے چڑھ کر اس نے بچے کو اغوا کیا تھا۔ اور بھی بہت سارے ایسے ثبوت ملے جن سے صاف صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ ہی وہی کڈنیپر اور قاتل ہے جس نے چارلس لمبر کے 20 ماہ کے بچے کو اغوا کر کے قتل کیا تھا۔ بعد میں اس شخص نے یہ بات مان لی تھی اور یہ بھی بتایا کہ اس نے بچے کو مارا نہیں تھا بلکہ جب وہ بچے کو اغوا کر کے بھاگ رہا تھا تو اس کا سر کسی چیز سے ٹکرایا اور بچہ اسی ٹائم مر گیا۔ اس کے بعد برونو کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی جس میں اس کو ہزاروں لوگوں کے سامنے ایک لوہے والی کرسی پر بٹھا کر کرنٹ دے کر مار دیا گیا۔